نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أقام الصلاة أقام الدين ومن تركها هدم الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے معزز ہم سفر و ہم مکتب ساتھیوں اور میرے قابل قدر اساتذہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ رب العزت نے نماز کی اہمیت اور فوائد کو بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ برادران اسلام، اگر کسی کی نماز اس کو فواحشات سے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے، غلوطات سے، منکرات سے نہ روکے تو جان لیجئے اس کی نماز میں ضرور خلل ہوگا، نقص ہوگا، جس کی وجہ سے نماز تاثیر سے خالی و عاری ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی نمازوں پر محنت کرے اور اس کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرے، پھر اس وقت یہ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکے گی، ورنہ نہیں۔ معزز سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ شہادت کا دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز۔ نمبر 3، روزہ۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ نمبر 5، حج بیت اللہ۔ ان 5 چیزوں میں سے سب سے اہم اور بنیادی چیز نماز ہے۔ اس کا اندازہ آپ ان آیات مبارک اور احادیث مطہرہ سے بخوبی لگا سکتے ہیں جن میں نماز کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اور کفار کے درمیان صرف نماز کا فرق ہے، اور ایک جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، اور ایک حدیث میں آتا ہے من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، یعنی جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ گرامی قدر احباب، توجہ فرمائے، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات میں صحابہ کے سہارے نماز کے لیے مسجد میں تشریف لانا، نزاع کے حالت میں الصلاۃ الصلاۃ کی صدائیں لگانا، عین لڑائی میں نمازوں کا اہتمام فرمانا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ کا جملہ ارشاد پر ہمارے نماز کی اہمیت پر بجن ثبوت ہے۔ بس اس دعوت فکر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ خدا کو مل کر منائے، چلو نماز پڑھے، اذان سب کو بلائے، چلو نماز پڑھے، نمازیوں کو ملی دو جہاں کی خوشیاں، نماز سے رب کو منائے، چلو نماز پڑھے، ڈرے خدا سے ہر وقت دیکھتا ہے ہمیں، بہانہ اپنا بنائے، چلو نماز پڑھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔